والی ہوں۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج مجھے جس موضوع پر خشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ سامعین اکرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین اکرام، پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہیں لیکن اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے اصل اور حقیقی معنی معقوم اگر ہم سمجھ آ جائے تو ہمارے قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ عزیز ساتھی، وہی کلمہ جس کی دعوت کم بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے پہ بہت محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف راغب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز اور منت کے حقدار نہیں۔ سامعین اکرام، اس کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کے، دندان مبارک شہید کرائے، جس میں حیدر زخمی کرائے، گھر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ سامعین اکرام نحو نحان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو نحان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ سامعین اکرام، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کہ کلمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل انصاف کی ضامین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ بار الہ سبھی لوگوں کو کلمہ طیبہ کے مقصد کو جاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حملہ تحریر محمد ساجد۔